بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اور صورت حال یہ ہے جناب کہ آج آپ سے تھوڑی سی اور ڈسکشن کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کیا یہ تاثر جو ہے جناب کہ ریکوریز نہیں ہو رہی. جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نہ نہیں دوں گا, اور اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, احتساب پہ نہیں کروں گا, کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, اور یہ جتنی بھی چیخیں نکل رہی ہیں اس کے پیچھے صورت حال یہ ہے کہ ان کے نئے سے نئے مقدمات کھل رہے ہیں. تو صورت حال ایسی ہے. اور دوسرا یہ کہ عمر شیخ CCPO لاہور پولیس کے چیف عمر شیخ صاحب, ان کو کر دیا گیا تبدیل. ان کی تبدیلی کی کیا وجوہات بنی, اس میں عمر شیخ صاحب کا کتنا حصہ ہے, باقی لوگوں کا کتنا حصہ ہے, یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک ہے جناب کہ کرپشن, اینٹی کرپشن موومنٹ, اس سے کوئی سمجھوتا نہیں. اب نیب کی طرف آتے ہیں. نیب کا ذرا تھوڑا سا پروسیجر ہے, طویل ہے, لمبا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ایک لمبا سفر ہے. اس کو جناب ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کے ساتھ کوئی تھرڈ ڈگری بھی استعمال نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیب کے جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں وہ کتنے تمطراق طریقے سے آتے ہیں جاتے ہیں, اور ان کی رہائش بھی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو کھانا بھی گھر سے ملتا ہے, میڈیکل بورڈ بھی ان کے لیے فوراً تشکیل دے دیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو بہترین کلاس ملتی ہے, اور وہاں پہ کوئی جیل والا ماحول نہیں ہوتا, اور وہاں پہ ان کو خدمت گزار بھی ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے. تو لہٰذا ایسے ماحول میں نیب کیا کرے, نیب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا کلچر آپ کو معلوم ایسا ہی ہے. پھر کسی قسم کی کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بکر بند گاڑیوں میں لایا گیا شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو, تو آپ نے دیکھا کہ وہ فوراً انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس گاڑی میں بیٹھیں گے ہی نہیں, ایک دفعہ تو آئے بھی نہیں. پھر جناب دوبارہ آرڈر آیا, پھر کمر کا درد, پھر دوبارہ بالآخر وہ سہولت لینے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ لگژری گاڑیوں میں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن اس کے باوجود نیب کی بھی ریکوری میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ انہوں نے اب تک کتنی ریکوری کر لی ہے, اور انہوں نے بھی قومی خزانے میں کافی سینکڑوں ارب روپیہ جمع کروایا ہے. یعنی کہ 2-4 ارب نہیں, 100 ارب نہیں, زیادہ, سینکڑوں ارب روپیہ انہوں نے بھی قومی خزانے میں جمع کرایا. لیکن دوسری جگہ FIA کام کر رہی ہے. پھر ایک پنجاب میں خاص طور پہ اینٹی کرپشن صوبائی محکمہ ہوتا ہے جی, اینٹی کرپشن پنجاب, اس نے بھی کافی وہاں پہ چونکہ حکومت ہے PTI کی مکمل طور پہ, اور اینٹی کرپشن پنجاب کا کام ذرا جلدی والا ہوتا ہے. اور اس کی ڈیٹیلز جو آئی ہیں جناب, اس میں یہ ہے پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 206 ارب روپے کی ریکوری کی ہے صرف 2.25 سالوں میں. یعنی کہ PTI کی گورنمنٹ جب آئی, اور ویسے تو 2.5 سال ہو گئے, لیکن 2.25 سالوں میں جب سے ان کو ذرا تگڑا کیا ہے تو 206 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے. اور سرکاری زمین واگزار کروائی گئی ہے 181 ارب روپے کی. اور اسی طریقے سے یہ نون لیگ کے 10 سالوں میں ریکوری کتنی ہوئی تھی, نون لیگ کے 10 سالوں میں ریکوری ہوئی تھی 2.6 ارب, صرف 2.5 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی. تحریک انصاف کے 27 ماہ میں ریکوری ہوئی 181 ارب روپیہ, اور یہ 172% اضافہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ڈائریکٹ ریکوریز جو ہوئیں وہ 10 سالوں میں, جو نون لیگ کا 10 سال تھے, صرف 43 کروڑ روپے کی ہوئی تھی جناب. اور PTI کے 27 ماہ میں 2.3 ارب روپے کی. پھر آتے ہیں جناب انڈائریکٹ ریکوریز. نون لیگ کے 10 سالوں میں زیرو, کوئی ریکوری نہیں ہوئی تھی, اور PTI کے 27 ماہ میں 23 ارب روپے. اب اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ کیا ہے جناب, وہ یہ ہے کہ 460 ایکڑ اراضی یعنی 5522 کنال تو زمین جو ہے وہ واگزار کروائی سرکاری زمین اینٹی کرپشن پنجاب نے. اور اس میں قابض کون تھے؟ اس میں قابض تھے جناب مسلم لیگ نواز کے سابق وزراء, اور حالیہ اور سابق MNAs, MPAs, میئرز, چیئرمین یونین کونسل کے چیئرمین, پارٹی عہدیدار, اور 100 کے قریب بڑے ناموں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. اور اس میں جتنے بھی لوگ, آپ حیران ہوں گے کہ کوئی ایک بھی اس میں لاہور میں شریف فیملی کے لوگ موجود ہیں جناب. اور اسی طریقے سے کوئی ایسا ضلع نہیں, لاہور کے اکثر جو سابق اور موجودہ ارکان پارلیمان ہیں ان کے نام آتے ہیں جو کہ نواز لیگ سے تعلق رکھتے تھے. پھر اسی طریقے سے سیالکوٹ, ضلع شیخوپورہ, ضلع گوجرانوالا, اور ضلع نروال, یہ تمام کے تمام. اسی طریقے سے گجرات, اور پھر آپ آگے چلے جائیں وزیر آباد یعنی سرگودھا, پھر اس سے آگے ملتان. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضلع میں اینٹی کرپشن پنجاب نے یہ ساری ڈیٹیلز لیں, اور اس میں غیر قانونی پیٹرول پمپس اور غیر قانونی یہ CNG اسٹیشنز, یہ سب کے سب موجود تھے. پھر قصور, ضلع قصور کا بھی ہے جناب اس میں نام. اور اسی طریقے سے بے شمار, کوئی ایک بھی ایسا ضلع نہیں ہے کہ جناب جس کا اس لسٹ میں نام نہ ہو. لودھا شامل ہے, بھلوال شامل ہے,
اور ٹوبہ ٹیک سنگھ شامل ہے. پھر اسی طریقے سے ملتان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, ملتان کے تو اکثر کیسز ہیں. ڈیرہ غازی خان شامل ہے. یہ سب کے سب خانیوال شامل ہے, یعنی کوئی ایک ضلع بھی نہیں ہے. بہاول نگر شامل ہے اور راولپنڈی شامل ہے. یہ تمام کے تمام اضلاع شامل ہیں جن کے سابق اور موجودہ, کچھ موجودہ ہیں, کچھ سابقین ہو چکے ہیں, ان کے جناب یہ شامل ہیں. فرنٹ مین موجود تھے, زمینوں پہ قبضے ہو رہے تھے. اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک آرڈیننس آیا تھا بے نامی جائیدادوں کا, بے نامی دار جائیدادوں, تو اس پہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں بھی کافی ریکوریز ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سلسلہ اتنا ماٹھا نہیں ہے کہ بالکل ہی کام ٹھپ ہے, کام ٹھپ نہیں ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے. اور اسی لیے ایک بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم جو بار بار, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں, میرا خیال کانفیڈنٹ اسی لیے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے تو جتنے بھی وقت گزرنے کے ساتھ جتنے بھی کیسز نکلتے جائیں گے, ان کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہوتی جائے گی اور یہ پولیٹیکلی بھی, مورلی بھی اور لیگلی بھی یہ ویک ہوتے جائیں گے. اب آتے ہیں جناب عمر شیخ صاحب کی طرف. بڑے زبردست طریقے سے جناب عمر شیخ صاحب کو لایا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافی اسٹرانگ ہیں. ان کے پاس تجاویز بھی تھیں اور انہوں نے بہت ساری نئی تجاویز دیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے. ان کا ایک کانسیپٹ ہے جناب کہ جس طریقے سے فوج میں کورٹ مارشل ہوتا ہے, اسی طریقے سے پولیس بھی ایک ڈسپلن فورس ہے, یہاں پہ بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو ڈیورنگ سروس بالکل نکال دینا چاہیے, جو کہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ آ گئے, آنے کے فوراً بعد ان کا سلسلہ چل نکلا. وہ جو واقعہ ہوا تھا گجرپورہ موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ, وہ پہلا کیس تھا, اس میں کوئی تھوڑی سی گفتگو کی انہوں نے, اس میں پھر ان کو معافی مانگنا پڑی. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کو وہ میڈیا میں بہت آ رہے تھے. جو اصل چیز ہے, ان کے کافی دوستوں نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ میڈیا میں نہ آیا کریں اور آپ صرف اپنے کام پہ توجہ دیں اور پروفیشنلی اور پولیس ریفارمس پہ کام کریں اور اپنی پولیس کو ٹھیک کریں, کرائم کا ریٹ جو ہے وہ کم نیچے لے کے جائیں. اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں اور ان کے سینئر نے بھی ان کو اس بارے میں کافی کیا کہنا چاہیے نصیحت کی کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں. لیکن عمر شیخ صاحب ظاہر ہے وہ اگر آدمی بول بھی سکتا ہو, دبنگ بھی ہو, تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع رکھا. اسی دوران پھر لاہور ہائی کورٹ کے رڈار پہ وہ آ گئے, ان کی نظروں میں آ گئے. پھر وہاں کوئی تھوڑی سی گفتگو ایسی کر دی تو تمام انٹرویوز کا ریکارڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے مانگ لیا. اور جب یہ مانگ لیا تو اس کے بعد ظاہر گورنمنٹ, اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کو سکی ہوتی یا ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آتا, اور کیونکہ جو گفتگو انٹرویوز میں کی وہ ظاہر ان کی زبانی تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی دوران ایک اور چیز بھی ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ یہ جو ہے پنجاب ورسز وفاق, یہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں جی کہ پچھلا ایک مثال دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے اور مرکز میں ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. تو ہوا یہ کہ یہاں سے ایک آفیسر ٹرانسفر ہو کے گئے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے, لاہور گئے اور وہاں پہ ان کی ایز سیکرٹری پوسٹنگ ہو گئی. ایز سیکرٹری پوسٹنگ ہوئی تو ادھر سے وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو فون جاتا ہے. نام بھی میں بتا دیتا ہوں, وانی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ان کو ایک فون چلا گیا کہ جناب یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی وزیر اعلیٰ ہے اور بڑا بھائی وزیر اعظم ہے اور بڑے بھائی کی طرف سے یہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ آئی ہیں انسٹرکشنز, تو انہوں نے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر دی. تو اس کا جب پتہ چلا سی ایم پنجاب کو شہباز شریف صاحب کو, تو انہوں نے وانی صاحب سے کہا بھی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے, صوبے کا چیف سیکرٹری تو میں ہوں, تو پرائم منسٹر کا آپ براہ راست کیسے آرڈر مان سکتے ہیں. تو اس کے پاس ظاہر ہے وہ ایک ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس طرح کا, تو لہٰذا ان کو او ایس ٹی بنا دیا تھا شہباز شریف صاحب نے. تو اب بھی کیونکہ عمر شیخ صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اور ان کا تعلق شہزاد اکبر صاحب سے بھی تھا, شہباز گل صاحب سے بھی تھا, اور وہ مرکز کی طرف دیتے تھے, ہدایات لیتے تھے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر بالا بالا آپ اقدامات کریں. لہذا وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی گئیں اور ان کو کہا کہ جناب امور صوبائی مملکت چلانا ذرا مشکل ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی پھر ایک اور شیٹ بھی پیش کر دی گئی کہ یہاں کارکردگی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ملا کے عمر شیخ صاحب کی تبدیلی کا سبب بنی. اور اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب بہت ہی ویک ہیں اور ان کی ساری جو کنٹرول ہے, ریموٹ کنٹرول ہے, وہ ایک روبوٹ ہیں. ریموٹ کنٹرول مرکز میں ہے, اسلام آباد میں ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں ہے. تو عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ اپنی باتیں جب منوانی ہوتی ہیں تو وہ بہت دھڑلے سے منوا لیتے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تک ان کی
کسی بات پہ بھی نو نہیں بولا، تو اس سے آپ ان کی بھی ذرا طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نئے CCPO لاہور غلام ڈوگر صاحب آئے ہیں جناب، تو ان کا بھی وسیع اور تجربہ ہے، لاہور میں پوسٹنگ بھی رہ چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان کے سینئرز یہ کہتے ہیں کہ انہیں کافی اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، سلو فلائٹ نہیں کرتے اور چین آف کمانڈ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے، تو لہٰذا ان کے آنے سے ایک بہتر تبدیلی آئے گی اور شاید کرائم ریٹ جو ہے وہ لاہور کا کم ہو سکے۔ تو یہ تھی جناب چھوٹی سی خبر، میں نے آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ